السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر قاری حمید ملتانی کا بیان کو شروع کرتے ہیں۔ تشریف آوری تو ایک بہت بڑی بعد کی بات ہے۔ سارے جہان کے علماء کا اتفاق ہے کہ عالم ارواح میں جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، نہ درخت تھے، نہ حجر، نہ شجر، کوئی چیز نہ تھی۔ دنیا میں انسان کوئی آیا ہی نہیں تھا، اس دنیا کا وجود نہ تھا۔ سارے انبیاء، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کی روح عالم ارواح میں تھی، سب لوگ عالم ارواح میں تھے۔ پروردگار عالم نے اس وقت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم ارواح کی بھی سرداری عطا فرمائی۔ اور مالک کی کائنات نے دربار بلایا، ایک جلسہ بلایا، ایک محفل قائم کی۔ اندازہ لگاؤ اس مجلس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس محفل کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس کی صدارت خود اللہ نے آپ کی ہو۔ اور جلسے میں شریک ہونے والے انبیاء کرام ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے جلسہ بلایا، صدارت خود فرمائی۔ 1,24,000 نبیوں کی روحیں بلا لی، رسولوں کی روحیں بلا لی، پیغمبروں کی روحوں کو طلب کر لیا۔ کیا کہنا اس جلسے کا، جہاں جلسے میں شریک ہونے والی انبیاء علیہ السلام کی روحیں ہوں اور صدارت پروردگار عالم کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے پیغمبروں، سارے رسولوں، سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما لیا اور سب کو جمع فرما کے اب آیا قرآن کریم، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے، رسولوں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا۔ اندازہ لگاؤ اس وعدے کو، کتنا بڑا وعدہ کہو گے۔ لینے والا خدا ہو، وعدہ کرنے والے کلیم اللہ ہو، خلیل اللہ ہو۔ اللہ کی ذات وعدہ لینے والی، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ دینے والے، وعدہ کرنے والے، اسماعیل ذبیح اللہ وعدہ کرنے والے، عیسیٰ روح اللہ وعدہ کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ کرنے والے، نوح نبی اللہ وعدہ کرنے والے، اللہ کی ذات وعدہ لینے والی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا، میثاق النبیین، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، پیغمبروں سے وعدہ لیا، رسولوں سے وعدہ لیا۔ 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک اقرار لیا۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ او میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میری نبوت تمہیں ملے گی، میں اپنا نمائندہ تمہیں بناؤں گا، رسول تمہیں بناؤں گا، نبوت کے تاج تمہیں اڑاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول،
میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک کالی کملی والا آئے گا، آملہ کا در یتیم آئے گا، عبداللہ کا یتیم آئے گا، دو جہان کا سردار آئے گا، بے وارثوں کا وارث آئے گا، کمزوروں کا سہارا آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، توریت دوں گا، تمہیں انجیل دوں گا، زبور دوں گا، آسمانی صحیفے دوں گا، آسمانی کتابیں دوں گا، تاج نبوت اڑاؤں گا، اپنے نمائندے تمہیں بناؤں گا، اپنے برگزیدہ بندے تمہیں بلاؤں گا، میں تم سے کلام کیا کروں گا، جبریل کے ذریعے پیغام تمہیں دیا کروں گا، لیکن ایک بات سن لو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک لاڈلا آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک دنیا میں نمونہ بن کر آئے گا، ساری قوم کے لیے ہدایت بن کر آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق کرے گا، تمہیں سچا بتائے گا، تمہیں سچا ثابت کرے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم اقرار کرو، وعدہ کرو، میرے نبی کی نصرت کرو گے، میرے نبی کی امداد کرو گے، میرے نبی کا تعاون کرو گے، میرے نبی کا اعلان کرو گے، میرے نبی کا پرچار کرو گے، میرے نبی کی شہرت کرو گے۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اندازہ لگاؤ، خدا کا فرمان ہو، انبیاء کرام کی روحیں ہوں، کب سرتابی کر سکتے ہیں، کب حکم عدولی کر سکتے ہیں، کب نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن خدا بند کریم قرآن کریم میں فرماتے بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے پھر پوچھتے قال اقررتم، کیا تم سب نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ عہد لیا خدا نے، حلف لیا خدا نے، حلف وفاداری لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تم اب بھی نہیں سمجھے میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ارے اللہ پاک جل شانہ نے ربیع اللہ سے حلف وفاداری لیا، خلیل اللہ سے حلف وفاداری لیا، کلیم اللہ سے حلف وفاداری لیا، اسماعیل ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، میرے کالی کملی والے کے سارے وفادار ہو کے رہنا۔ اور خدا نے نبیوں سے حلف وفاداری لیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرنا، میرے نبی کی عظمت کرنا، اس امت کے ذمے کوئی حلف نہیں۔ ابھی تو نبی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے علیہ السلام، کوئی بھی کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا، مگر عظمت کا اندازہ لگا، اکرام کا اندازہ لگا، کالی کملی والے کی شان کا اندازہ لگا، اس کالی کملی والے کی مرتبے کا اندازہ لگا، اس کی بزرگی کا اندازہ لگا۔ ابھی دنیا میں کوئی شے نہیں بنی، ستارے نہیں چمکے، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، باغ نہیں، بہار نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، زمین نہیں، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، دنیا میں شے کوئی نہیں، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت کے وعدے لے رہا ہے۔ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، اس نبی کی عظمت کے لیے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ اور تیری شکل کو اگر کوئی دیکھے کہ تو نے نبی سے حلف وفاداری اٹھایا کہ نہیں،
شکل کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے. شکل بتائے گی کہ یہ نبی کا وفادار نہیں، لباس بتائے گا یہ نبی کا وفادار نہیں. فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے میرے نبی کی آمد کا اکرام کا احترام کا وعدہ کر لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کرنا. کتاب تمہاری اپنی ہوگی، آسمان سے میں دوں گا، اور لوگوں نبیوں اور رسولوں انجیل میں میرے محبوب کا ذکر آئے گا، توریت میں کالی کملی والے کا ذکر خیر آئے گا، زبور میں آئے گا. اپنی اپنی نبوت کے دوران اپنی اپنی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کا ڈنکا بجاتے چلنا. قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء کرام نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اقرار کر لیا. ہم حلف وفاداری اٹھاتے ہیں، کالی کملی والے سے وفاداری کریں گے، ان کی عظمت کو بڑھائیں گے، ان کی شان لوگوں کو بتائیں گے، ان کی توقیر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس لیے فرمایا قال اقررتم قالوا اقررنا، او مالک کائنات ہم سب نے اقرار کر لیا. فرمایا قال فاشهدوا، اس حلف پہ، اس وعدے پہ، اس عہد و پیمان پہ تم بھی گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، کوئی اس کے خلاف نہ کرنا. عالم ارواح میں کیا شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بحث کرتے ہیں آج لوگ کتنی بڑی ہے، نہیں جی اتنی ہے، شان اتنی بڑی ہے. ارے اس کی شان کا کیا کہنا، ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی اور اللہ پاک اپنے نبیوں سے وعدے لے رہا ہے. اور اگلی بات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، تاکہ میں اور آپ یہ نہ سوچ سکیں چلو جی اللہ میاں وعدہ لینے والا، انبیاء وعدہ دینے والے، ہم بیچ میں کون ہیں، ہمارا کیا ہے. ہم ہوئے امتی، بات ہو رہی ہے نبیوں کی، بات ہو رہی ہے رسولوں کی. ہم تو جتنے گناہ کریں کوئی حرج نہیں، بدکاری کریں، بدماشی کریں، چوری کریں، جھوٹ بول لیں، حرام خوری کریں، ہمارے لیے کیا ہے. اللہ پاک نے سب کے لیے فرما دیا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک، جو پھرے اس کے بعد، اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی جو ہیرا پھیری کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سارے فاسق لوگ ہیں، گناہگار ہیں، مجرم ہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. گویا راستہ عالم ارواح میں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں سرداری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ پاک جس جلسے کی صدارت فرمائے، جس جلسے کا میں نے ذکر کیا اس کا صدر خدا ہے اور انبیاء متحدہ ہے، سارے نبی سننے والے اور خدا سب کو سنانے والا. جب اتنی بڑی عظمت بتا دی گئی تو اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا فرما دی. عالم ارواح ہی کی بات کر دوں آج ساری. اس وقت میں انبیاء کرام کی روح ہے، رسولوں کی روح ہے، پیغمبروں کی روح ہے، صحابہ کی روح ہے، قطبوں اور ابدالوں کی روح ہے، ولیوں کی روح ہے، قلندروں کی روح ہے،
सारी रूह, अच्छे की, बुरों की, काफिरों की, सदरों की, वजीरों की, सब की रूह एक वक्त में अल्लाह ने पैदा की। सारे आलमे अरवाह में सारी रूहों को इकट्ठा किया अल्लाह ने और सबके सामने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? क्या मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूं? क्या तुम्हारा मैं खालिक और मालिक हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम। उलमा किराम ने लिखा है कि अल्लाह पाक ने जब ये कई मरतबा आवाज लगाई, सारा आलम अरवा खामोश, अंबिया की रूहें खामोश, नबियों की रूहें खामोश, रसूलों की रूहें चुप, पैगंबरों की रूहें चुप, कुतुबों, अबदालों, वलियों की रूहें खामोश, बिल्कुल चुपचाप करना था। सब हैरान है कि क्या जवाब दें, जवाब क्या दिया जाए। फिर आवाज आई अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? उलमा किराम ने लिखा सबसे पहले आवाज लगाई, जवाब दिया रूह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया बला अंत रब्बुना, बला अंत रब्बुना, हाँ हाँ तू हमारा रब है। उलमा ने लिखा है जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने ये जवाब दिया तो सबको सबक मिल गया। सारी अंबिया की रूहें बोल उठी, फिर रसूलों की रूहें बोल उठी, फिर पैगंबरों की रूहें बोल उठी, फिर सहाबा, कुतुब और अब्दालों की रूहें बोल उठी। तो हमारे नबी तो वो नबी हैं जिन्होंने आलम अरवाह में भी साफ तमाम आलम अरवाह को सबक पढ़ाया और उस्ताद बन गए आलम अरवाह के। उस वक्त की सरदारी और उस वक्त का उस्ताद होना और बड़ा होना जाहिर हो गया, साबित हो गया, वरना सारे खामोश थे कि क्या जवाब दिया जाए। तो आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने अजमत बयान फरमाई, कुरान करीम के जरिए एक अहद लिया, एक पैमान लिया, एक वादा लिया सबके सब से, और असल मकसद था अजमत बतानी। वरना आप जानते हैं अल्लाह ने वायदा लिया, नबियों ने वायदा दिया, उन्होंने पूरा कर दिया, निभा दिया, हमें बताने का क्या मकसद? वो तो मामला हो चुका ना। हमें बताने का मकसद ये है कि जिस नबी की शरीयत को तुम ठुकराते हो, जिस नबी के दीन को घटिया समझते हो, जिस नबी के लाए हुए कुरान को घटिया समझते हो, वो तो इतना बड़ा नबी है कि आलम अरवा में मैंने उसके लिए अंबिया से वायदे लिए थे। फिर अंबिया किराम ने उस बात को बड़ा निभाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला के फरमाया, बेटा मेरी एक आखिरी वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, मेरी एक नसीहत है, आखिरी बात मेरी एक लिख ले, तेरे काम आएगी। शीस अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उन्होंने पूछा अब्बा जान फरमाओ। तो ये फरमाया, जब कोई तेरे ऊपर मुश्किल वक्त आए, जब कोई परेशानी आए, जब कोई तकलीफ का वक्त आए तेरी जिंदगी में तुझ पर, तो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ करना, और दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पढ़ना, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा आपकी नसीहत बिल्कुल ठीक है, आपका फरमान बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती बात कि अबुल बशर तो आप हैं, सारे इंसानियत के अब्बा तो आप हैं, सारे जहान के लोगों के बाप आप हैं, अल्लाह ताला ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया और आप नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, मैं भी आपका बेटा हूं, ये कौन है जिसकी जात पे आप दरूद पढ़वा रहे हैं? ये कोई आपसे भी बड़े हैं, ये कौन है?
فرمایا ہاں لگتے جگر تو نہیں جانتا میں جنت میں رہا ہوں، جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت کے سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سبز یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مجھ کو عنبر زعفران کی گارے کے بنے ہوئے محلات پہ اور دودھ کی نہر پہ، شہد کی نہر پہ، تمام جنت کے اعلیٰ درجوں کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بتلایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری اولاد میں سے نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، قیامت کے دن میں بھی اس پر فخر کروں گا۔ پتہ چلا کہ سارے انبیاء کرام نے عظمت کا ڈنکا بجایا اور اپنے اپنے انداز میں سب کو بتایا کہ کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اسی طرح سے نبھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشکلات جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، اس قدر دقتیں اٹھائیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان تکلیفوں کو اٹھانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کوٹھا بالکل بن گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی، انعام مانگا، اللہ میاں سے بخشش مانگی، اپنا حق مانگا۔ ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا، اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے، نیت مسجد میں بند نہیں ہے اور خیال میں سودا دکان پہ توڑ رہے ہیں، نیت مسجد میں بند ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے، دل وہاں پھر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہی ہوتی ہے، ہر وقت توجہ کرنا، خیال کر کے دیکھنا، سلام پھرا نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ ٹوٹ دیکھ رہے ہیں، بلب دیکھ رہے ہیں، پچھلی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جماعت کے لوگ کہیں اٹھ کے نہ بھاگ گئے ہو، انگلیاں چسکا رہے ہیں، ہاتھ یعنی ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیل، اور مانگنا خدا سے تیرے ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے۔ اندازہ لگا ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں رہا، مانگتا خدا سے ہے اور دیکھتا ادھر ادھر ہے۔ عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ، یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی، اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہو گئی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا۔ قبول ہو کیسے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے۔ نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا، تو درود تو کیا پڑھے، عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ، یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی، اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہو گئی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا۔ قبول ہو کیسے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے۔ نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا، تو درود تو کیا پڑے گا، تجھے ہاتھ پھل جھولی پھیلانے کی بدتمیز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، انعام مانگا، اکرام مانگا، اسماعیل علیہ السلام کو بلوا لیا، آجا بیٹے، ادھر حضرت ہاجرہ کو بلا لیا، آپ بھی آ جائیں، حضرت سارہ کو بھی بلا لیا، تشریف لے آؤ۔ حضرت خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا۔
اسماعیل ذبیح اللہ سے فرمایا جولی پھیلا لو، حضرت حاجرہ سے کہا جولی پھیلا دو، حضرت سارہ سے کہا جولی پھیلا دو، تمام خاندان جولی پھیلائے کھڑا ہے۔ خلیل اللہ نے بھی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا ربنا وبعد۔ ان میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا، ہاں خلیل اللہ کی مانگ دیکھ کیا مانگا ہے، الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے، میرا انعام یہ ہے، میری بخشش یہ ہے، میرا اکرام یہ ہے، میرا حق یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اور میرے مولا تو نے میرے ذمہ کعبہ بنانا لگایا تھا، میں نے لگا دیا، یہ ذبیح اللہ گارا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے، یہ روٹیاں پکا کے لانے والی حاجرہ بھی جولی پھیلائے کھڑی ہے، یہ پانی پلانے والی حضرت سارہ بھی کھڑی ہے، مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں جولی پھیلائے کھڑا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ مولا میں اس اپنے آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں، ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں، ایسا رسول عطا کر، ایسا نبی عطا کر، ایسا پیغمبر عطا کر، فیہم رسولا جس کے اندر یہ صفتیں ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، جو قرآن تم نے مردوں کے لیے ٹھپ رکھا ہے، مردوں کے لیے کوٹھی بنگلہ کھانا پینا کار موٹر ہوائی جہاز سارا نظام زندوں کے لیے، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے۔ ہمارے گھر میں اس دن قرآن کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا۔ ہمارا یتلو علیہم آیاتک، میرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن سکھائے سنائے حکمت کی باتیں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی نگاہ نبوت اتنی پر تاثیر ہو، توجہ کرنا ذرا، اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ 100 سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے رکھ دے، ساری زندگی جس کی کفر شرک میں گزری ہو، نگاہ نبوت پڑی نہیں اور توبہ کی نہیں، اور سارا کفر معاف، سارا شرک معاف۔ نبی کی پیار کی نگاہ پڑی نہیں اور جنت واجب ہوئی نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کے روب کو دور کرنے والا ہو، دلوں کو پاک بنانے والا ہو، دلوں کو دھو دینے والا ہو، دلوں کو مزکا اور صاف کر دینے والا ہو، مقدس اور مطہر بنا دینے والا ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے مولا میری اس آل میں سے ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن سنائے، حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہو۔ کیسے دل رنگے گئے، اندازہ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمال کر دیا۔ مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے، نگاہ نبوت جس سے پیار کی پڑ گئی، خدا کی قسم جنت کا وارث بن گیا۔ اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو۔ پھر ایسا پاک کیا، معراج والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سبقہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت کی سیر فرما رہے تھے
حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہٹ آئی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کانے کملی والے تیرا غلام بلال ہوں. ایسے لوگوں کے دل صاف کیے، ایسا رنگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھیں، پھر پتھر برسیں، پھر بھوک پیاس کا عذاب دیں، کچھ بھی ہو نگاہ نبوت نے جس کو اپنا بنا لیا ایک بھی مرتد نہیں ہوا. وہ شان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کی باتیں ویسے کم سمجھ میں آتی ہیں، اگر تھوڑا چھوڑا کہوں نا فلانا یہ کہتا ہے فلانا یہ کہتا ہے پھر ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے بات. اچھا جی یہ تو نبی کی شان منیں گے ہی نہیں. اچھا قرآن بتائے اور ہم نہ مانیں؟ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی شان کو مانتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا اس جگہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا. سنتے رہو گے، ہم سناتے رہیں گے، تم سنتے رہو گے، تم نے انشاءاللہ دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی گانٹھ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں رہی. وہ مکے والے لوگ تو کہتے تھے ہمارا بما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قصوں کی کتاب ہے، کہانیاں ہیں اس میں پہلی لوگوں کی. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں، جس نبی کے تذکرے، جس نبی کا اہتمام، جس نبی کا انتظام اس وقت سے شروع ہے جب سے یہ دنیا بنی نہ تھی. کوئی شہری دنیا میں آئی تھی، نبی کا اہتمام، نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا ہے. پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی، کوئی آیا ضلع کا نبی، کوئی مدین کا نبی، کوئی مصر کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، کوئی عرب کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، اور ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری کائنات کے نبی، ساری کتابیں منسوخ، سارے احکام منسوخ، قرآن کریم آ گیا. بس اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 گناہ معاف، 10 نیکی نامہ اعمال میں 10 درجے بلند. الف لام میم 3 حرف ہو گئے. علماء سے پوچھ لو الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں، دوست بن جاؤں، تیرا ایسا وظیفہ بتا. کیا پڑھوں میں؟ آواز آئی احمد بن حنبل قرآن پڑھ. سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں. ہمارا میرا بندہ جب آنکھ سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں. کتنی عظمت ہے، کتنا بڑا احترام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے
کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. وتعزروہ وتوقروہ، میرے نبی کی عظمت کرو، اقرار کرو محتم شان ہونے کا. یہ اتنی اونچی شان والا میں نے نبی تمہیں بخشا ہے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں سارے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے سارے کو معاف کر دوں گا. اس لیے میں نے یہاں سے متدان آج شروع کیا. رب الاول کا پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.